بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ہٹ سٹوری کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ. ناظرین، ویسے تو سمندر پار پاکستانیوں کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن آج ہم صرف اوورسیز فاؤنڈیشن میں جو اساتذہ، خواتین اساتذہ خاص طور پہ جو کام کر رہی ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. 56 اساتذہ نے 2009 میں ایک مقدمہ جیتا تھا تاکہ ان کو جو ابتدائی جو ان کی تقرری کی تاریخ تھی وہاں سے ریگولرائز کیا جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. پھر 2015 میں بھی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے بعد 2019 میں بھی ان کے حق میں فیصلہ آیا، لیکن عمل درآمد کے لیے اب بھی وہ منتظر ہیں. اس دوران جو اس کیس کی مدعیہ تھیں رومانہ، وہ اور ان کے ساتھ جو دوسری خاتون تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ خواتین یہ امید لیے ہوئے ہیں کہ اس کیس پہ عمل درآمد ہوگا اور ان کے بنیادی بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، چونکہ یہ سپریم کورٹ کا میٹر ہے، ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل سینئر قانون دان جناب ریاست علی اعزاز صاحب موجود ہیں. ریاست علی اعزاز صاحب، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 56 اساتذہ نے کیس جیتا اور جو بیسک مدعیہ تھی وہ تو اس کیس پہ عمل درآمد کا انتظار کرتے کرتے انتقال کر گئی، پھر اس کی ساتھی بھی انتقال کر گئی، ابھی بھی ان کے حق میں یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس کا کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانگڑ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوریجنل جورسڈکشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لگائی جو 2009 میں ریگولرائزیشن کے لیے آرڈر ہو گیا، اور اس آرڈر کے مینڈیٹ کے مطابق، چونکہ آرڈر میرے سامنے اس وقت نہیں ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میرا جہاں تک ایک لیگل نالج بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پٹیشن ایز اٹ از جو ان کی پرے تھی وہ الاؤ ہو گئی، سپریم کورٹ نے اس کو منظور کر لیا. یعنی ان کی پرے بھی یہ تھی کہ ان کو انیشل ڈیٹ سے، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ تھی، اس سے ریگولرائز کیا جائے. وہ الاؤ ہونے کے بعد یہ ججمنٹ لے کے گئے، جو رسپونڈنٹ تھے، جو اتھارٹی تھی جنہوں نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا، نہ ہوا. اس پہ پھر یہ پٹیشنرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمپٹ پٹیشن جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 203 کے تحت ہوتی ہے وہ پٹیشن لگائی، اور اس پٹیشن کے اندر انہوں نے رسپونڈنٹ کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے، آپ نے کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا. چونکہ کنٹیمپٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آرڈر کو اس کی روح کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. چونکہ جو آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، سپریم کورٹ کی کوئی بھی ججمنٹ ہے تو وہ بائنڈنگ ہے تمام کورٹس پہ، تمام اداروں پہ، لہٰذا اس کنٹیمپٹ میں انہیں یہ عمل درآمد کر کے رپورٹ دینی تھی. اور میری جو جیسے آپ کا سوال ہے کہ اگر نہیں کیا تو پٹیشنر کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انفارم کرنا چاہیے تھا کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں. ریاست اعزاز صاحب، اس چیز کا تو میں عینی شاہد ہوں. جب 2015 میں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو جب او پی ایف فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیا گیا تو یہ دوبارہ سپریم کورٹ گئے. پھر او پی ایف فاؤنڈیشن والوں نے اس کیس کو دبائے رکھا جان بوجھ کے، وہ کیس لگنے نہیں دے رہے تھے. پھر میں خود گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، یہ اس کیس کو لگوایا گیا تاکہ اساتذہ کو ان کا حق مل سکے، اور پھر 2 تاریخوں پہ اس کا فیصلہ ہو گیا. 19 فروری 2019 میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور پھر ان کے حق میں ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی لیتو لال سے کام لیا گیا، عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا. مانگڑ صاحب، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہو اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی آفیسر اس آرڈر کو اس کی روح کے مطابق جو ہے اس پہ عمل درآمد نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ آرڈر ہو گیا ہے تو وہ انٹیکٹ رہے گا جب تک کہ اس کو امپلیمنٹ نہ کر دیا جائے. میں یہ مشورہ دوں گا ان درخواست گزاران کو جو پٹیشنرز تھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک دو اس کے اندر پٹیشنر فوت بھی ہوگی، جو باقی 56 میں سے 54 ان میں سے کوئی بھی بندی جو ہے جو پٹیشنر تھی وہ جا کے دوبارہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لگا کے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے ساتھ مذاق کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کہ لوگوں کو اس کی ڈگری کے، اس آرڈر کے فروٹ سے ڈپرائیو کیا جائے. میں مشورہ دوں گا کہ انہیں دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے، فوری طور پر جانا چاہیے اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے، اور یہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی روح کے مطابق ہوگا. لیکن یہ تو دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے ریاست علی اعزاز صاحب، یہ جو ابھی مدعیاں اس کیس کی،
محترمہ سمینہ عمران صاحبہ جب یہ کیس جیت کے سپریم کورٹ سے نکلی ہیں تو 1 ہفتے کے بعد ان کا ٹرانسفر مانسیرہ کر دیا گیا. اب وہ ابھی تک وہ مانسیرہ میں ہی ہیں اور مطلب کیس جیتنے کی ان کو سزا دی جا رہی ہے, نہ کہ اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے, لیکن اس فیصلے کو تو اساتذہ کے یہ بدروح بنا کے رکھ دیا گیا. دیکھیں, یہ ہمیشہ یہ جو نیچے اتھارٹیز ہوتی ہیں, جو بیوروکریسی ہوتی ہے, وہ کسی بھی آرڈر کو حالانکہ اس کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتی, لیکن یہ ایسے کرتے ہیں. جو درخواست گزاران ہیں یہ خواتین ہیں, ان کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو کہا جا سکتا ہے آپ کی پوسٹنگ یہاں سے ہم وہاں کر دیں گے, آپ کی یہ انکریمنٹ نہیں لگائیں گے. یہ ہر ہیلا ہر ہتھ کنڈا وہ اپنائیں گے. اگر یہ پریشر میں آ کے اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں کرواتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا گناہ ہے, چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ لا ہیلپس دوز پیپل ہو آر ویجیلنٹ ناٹ دی انڈولنٹ پرسن. اگر ان کے ساتھ اتھارٹی ایسا کر رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے, پریشرائز کر رہی ہے, اس آرڈر کو فرسٹریٹ کر رہی ہے, تو انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو لفظ با لفظ ایز اٹ از انفارم کرنا چاہیے. چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور آپ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہیں, مذاق کرتے رہیں اور خواتین کو اس ایشو پہ بیچاریوں کو ہراساں یا پریشان کریں. یہ پاسبل نہیں. سپریم کورٹ کے علم میں اگر آ جاتا ہے تو ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ جی اس پہ عمل درآمد نہ کریں. اچھا, ہراساں سے مجھے یاد آیا, یہ محترمہ سمینہ عمران جو ہیں, یہ جو جس کی ہیڈ ہے محترمہ کشمالہ طارق صاحب, وفاقی محتسب جو ہے, جو ہراسگی سے متعلق جو ہے وفاقی محتسب, یہ وہاں بھی گئی تھی کہ مجھے میرا حق دینے کی بجائے مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا. یہ بڑی زیادتی نہیں ہے کہ ادارے تو انصاف کرنے والے اتنے موجود ہیں لیکن انصاف نہ ملے؟ دیکھیں, یہ ہمارے سسٹم میں بہت ساری جگہوں پہ لیکوناز ہے. کبھی ہمارے سسٹم کی طرف یہ لیکونا چلا جاتا ہے, کبھی جو درخواست گزار ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے, اس کو وہ صحیح طریقے سے پرسو نہیں کرتا, یا 100 معاشرتی اور معاشی مسائل ان لوگوں کو درکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور جا کے عدالت کو پراپر اسسٹ نہیں کرتے یا جاتے نہیں کہ اگر ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے آج تو یہ آرڈر امپلیمنٹ کر دیں گے, کل بغیر کسی وجہ کے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن وداؤٹ اینی ریزن کوئی فیک فکٹیشیس ایسا ایلیگیشن بنا کے ایون وداؤٹ ایشوئنگ نوٹس ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, ان کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو ڈسمس کر. 100 مسائل ہوتے ہیں اور جو ملازم ہوتے ہیں اس کی 5000 مانگڑ صاحب مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں, اس سے بڑا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی سب سے بڑی اپیکس کورٹ ہے جس کے فیصلے پہ وزیر اعظم پاکستان جو تھے ان کو اپنے گھروں کو جانا پڑا, تو ان کی تو جرت ہی نہیں ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کر سکیں. صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے گریز کر رہے ہیں, کیا آئین پاکستان, قانون پاکستان ان کی سزا کا تعین بھی کرتا ہے؟ دیکھیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ہیں یہی جو میں نے پہلے آرٹیکل ریفر کیا, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے تحت ان کو 6 مہینے کے لیے سزا کے طور پر جیل بھیجا جا سکتا ہے. تو ملازم آخر ملازم ہوتا ہے, وہ چاہے سیکٹری لیول ہی کا کیوں نہ ہو, اس کی اتنی وہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس آرڈر کو فرسٹریٹ کر سکے. یہ جائیں سپریم کورٹ کو بتائیں, اگر وہ آرڈر پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ٹکٹ کنفرم ہوں گے اڈیالہ جیل کے. ریاست علی صاحب, جیسے آپ جانتے ہیں کہ اساتذہ کے معاشی مسائل بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کو یہ تو پھر زیر عتاب ہیں, تو نئے سرے سے وکیل کرنا, وکیل آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, وکیلوں کی فیسیں بھی کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ انسانی ہمدردی کے تحت ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں بھی حاضر ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں وکیل ہی کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں HR پٹیشن, ہیومن رائٹس پٹیشن بھی ہوتی ہیں, آپ ان پرسن بھی پیش ہو سکتے ہیں. یہ ایک درخواست سادی سی لکھ کے بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ساتھ اس آرڈر کی کاپی لگا دیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ عمل درآمد کروائے گا, اس پہ ایکشن لے گا. ناظرین, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب ندیم چودھری صاحب بھی موجود ہیں. ان کا چونکہ تعلیمی امور پہ کافی ان کی گرپ ہے ان کو, تو ان سے بھی ہم یہ بات کریں گے. ندیم چودھری صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ اوورسیز فاؤنڈیشن سے متعلق جو ہے
جو وفاقی وزیر ہیں جن کا درجہ ہے وہ زلفی بخاری صاحب ہیں. زلفی بخاری صاحب اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ان کے لیے بے شمار دورے کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ناک کے نیچے جو اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اساتذہ، وہ انصاف کے لیے در در بھٹکتی پھر رہی ہیں. تو زلفی بخاری صاحب کا کیا کردار ہے پھر اگر ان کو انصاف نہیں ملتا؟ اچھا، زلفی بخاری صاحب کا آپ نے ذکر کیا. زلفی بخاری صاحب جب سے آئے ہیں وہ آج تک انہوں نے اپنے ماتحت اداروں کا پراپر انہوں نے بریفنگ ہی نہیں لی، اور ان کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ بیرون ملک پاکستان کے جو ایسٹ موجود ہے ان پہ فوکس ہے. آپ کے سامنے وہ ہوٹل والا معاملہ چلا جس کو سپریم کورٹ نے روک دیا، تو یہ وہ ان کا فوکس صرف ان چیزوں پر ہے. پاکستان کے اندر جتنے ان کے ماتحت ادارے موجود ہیں ان پر ان کا کوئی فوکس نہیں. یہی خواتین جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے التجا بھی کی کہ ہمارے اس آرڈر پر عمل درآمد کروایا جائے، لیکن ان کو کوئی رسائی حاصل نہیں ہوئی ان تک. اور ایک خاتون جو ان کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ ہماری سیلریز کم ہیں، اس کے لیے آپ کچھ سوچیں. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، شکر کرو آپ کو یہ بھی سیلری مل رہی ہے. یہ ان کے الفاظ تھے اس خاتون کے لیے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ان خواتین کا جن کے حق میں فیصلہ ہوا، آپ آج بھی ان خواتین کا ایگزامن کروا لیں. وہ تمام خواتین ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ اب نفسیاتی مریض بن چکی ہیں، وہ جتنی خواتین ہیں. اور وہ جتنی خواتین ہیں وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی ہیں، کوئی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے حق مانگیں گے تو آپ لوگوں کی ایک تو ٹرانسفر کی جائے گی اور دوسرا آپ کو نوکریوں سے نکالا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے آپ کے او پی ایف کے اسکولز کی. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ او پی ایف اسکول میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جناب زلفی بخاری صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی دلچسپیاں کہاں ہیں، وہ کیوں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کو پڑھانے والی اساتذہ، خواتین اساتذہ جو بچوں کی ماؤں کے برابر ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے انصاف کی میں جو رکاوٹیں ان کو کیوں دور نہیں کر رہے. تو ناظرین، یہ پہلی ذمہ داری تو زلفی بخاری صاحب کی ہے، لیکن میں یہاں یہ بھی تجویز کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک سیل قائم کرنا چاہیے جو صرف یہ دیکھے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ان اداروں سے متعلق ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں. کیونکہ نیچے بیوروکریسی ایسی لمبی سازشیں کرتی ہے، جیسا کہ ریاست الاعزاز صاحب نے بھی بتایا کہ ملازمین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ سیل خاص طور پہ اس پہ نظر رکھے کہ کیا سپریم کورٹ کا دیا گیا فیصلہ اس کے روح کے مطابق عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.